الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق اللہ العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ کے سامنے قرآن پاک کی جو آیت کریمہ تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ جو جنت اللہ نے بنائی ہے، جنت کی چوڑائی آسمان و زمین کے برابر ہے. یہ جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے متقین کے لیے تیار کی ہے. آج ہم اور آپ اس دنیا کے اندر جو نیک کام کرتے ہیں اور اس دنیا سے جانے کے بعد ہر انسان کا یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں بھیجے اور جنت میں میرا جانا ہو جائے. مگر ذرا دیکھیں جنت میں جانا کتنا آسان ہے، اور جنت میں جانے والا کون ہے؟ متقی ہے. اور متقی کی جو صفات بیان فرمائی وہ کتنی آسان ہے. اگر انسان اس پر عمل کر لے تو انشاءاللہ مرنے کے بعد اسے جنت نصیب ہو سکتی ہے. پہلی علامت بیان فرمائی الذین ينفقون فی السراء والضراء، کہ جو لوگ خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اللہ نے مال عطا فرمایا، وہ انسان اپنے مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہاں حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر معارف القرآن میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر خرچ کیا جائے اس کو نہیں بیان کیا. یہ تو بیان کیا الذین ينفقون، جو خرچ کرے خوشحالی میں بھی اور تنگ دستی میں بھی. کیا خرچ کرے؟ اس کو بالکل عام رکھا ہے. چاہے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مال دیا وہ مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عقل دیے تو اپنی عقل کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے، صحیح مشورہ دے، صحیح لوگوں کو راہ بتلائے، صحیح لوگوں کو راہ پر لانے کی اپنی عقل سے کوشش کرے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت اور طاقت دی ہے تو وہ اپنی قدرت اور طاقت کو اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وقت دیا ہے، انسان کے پاس مال تو نہیں ہے، وقت ہے، تو وہ وقت اللہ کے راستے میں خرچ کر رہا ہے. کوئی نیک کام ہو رہا ہے، اپنا وقت اس میں دے رہا ہے. جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو طاقت، جو نعمت، جو چیز عطا فرمائی ہے اس چیز کو وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرے. یہاں ایک بات اور ارشاد فرمائی، دیکھیے خوشحالی میں تو خرچ انسان کرتا ہے، اور جس کو اللہ نے وسعت دی ہو اس میں تو انسان خرچ کر لیتا ہے. لیکن یہ اللہ فرماتا ہے بالسراء والضراء، دونوں جگہ پر. اس میں بھی بڑا نقطہ لکھا ہے. حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، چاہے جو بھی نعمت اللہ نے اسے عطا فرمائی ہے، یہ اللہ رب العزت کو اتنا پسند ہے کہ صرف خوشحالی میں خرچ کرنے والا ہی اس میں نہ ہو، بلکہ اللہ نے کسی کو تنگ دستی میں بھی رکھا ہے اور اس کو جتنی وسعت دی ہے، جتنا دیا ہے، وہ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرے. کوئی بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے محروم نہ رہے. ایک صفت ذرا بتائیے، کوئی مشکل ہے متقی بننے کے لیے؟ دوسری بات بیان فرمائی والکاظمین الغیظ. قزم کہتے ہیں انسان ضبط کرنا، غصہ کسی پر انسان کو آ گیا اور وہ اپنے غصے کو نافذ کر سکتا ہے. اللہ نے طاقت دی ہے، قدرت دی ہے، اس کے پاس پاور ہے،
مگر اس کے باوجود وہ اللہ کے لیے معاف فرما دے، وہ اللہ کے لیے معاف فرما دے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرت دی، تو اس قدرت کی ہونے کے باوجود وہ اللہ رب العزت کو، اللہ رب العزت کے خاطر اس کو معاف کر دے، بدلہ نہ لے۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے، پہلوان کی جو صفت بیان فرمائی کہ پہلوان کون ہے، بہادر کون ہے، وہ یہ ہے کہ اس کو غصہ ہے، اپنا غصہ اتار سکتا ہے، نافذ کر سکتا ہے، اس کے اندر وہ طاقت و پاور ہے، مگر پھر بھی وہ اللہ کے لیے معاف کر دے۔ یہ بڑی صفت ہے۔ اور عام طور پر دیکھا جائے تو بہت سارے گناہ غصے ہی میں ہو جاتے ہیں۔ انسان کو کسی پر غصہ آ گیا، اب وہ غصے کی حالت میں اسے کنٹرول نہیں رہتا اور وہ اس سے بدلہ لینے کی کوشش کرتا ہے، تو بدلہ لینے میں برابری نہیں ہوگی، مشکل تو ہو ہی جائے گی۔ اس لیے والکاظمین الغیظ دوسری چیز بیان فرمائی، بلکہ اس پر تو بہت لمبی چوڑی باتیں بھی ہو سکتی ہے۔ مجھے تو یہاں صرف اتنا بیان کرنا ہے کہ جو اللہ رب العزت نے جو جنت بنائی ہے، اور جنت کس کے لیے بنائی ہے؟ متقین کے لیے بنائی ہے۔ اور متقین کون ہے؟ متقین کے اوصاف کیا ہے، متقین کی علامات کیا ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں بیان فرمایا۔ ایک اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، دوسرا اپنے غصے کو پی جانا باوجود قادر ہونے کے غصے کو نافذ کرنا، اور تیسری چیز صرف غصہ پی نہیں جانا، والعافین عن الناس، جس پر غصہ آیا، ایک شیخ صاحب نوکر پر کسی غلطی سے غصہ آ گیا، ایک ہمارے یہاں کوئی کام نوکر ہے، نوکر پر غصہ آ گیا، شاگرد کو پر استاد کو غصہ آ گیا، اور وہ اپنے غصے کو اپنے پاور کی بنیاد پر نافذ کر سکتا تھا، اور اس نے صرف نافذ نہیں کیا بلکہ اس کی اس غلطی کو معاف کر دیا۔ نوکر نے کچھ کر دیا ہے تو صرف غصہ نہ کرنا ہی نہیں، کیا میں تجھے معاف کر دیتا ہوں، اللہ کے لیے بڑی بات ہے۔ یہ معاف کرنے کی جو صفت ہے نا، اگر ہم اور آپ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ پڑھیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی جگہوں کے اوپر اپنے امت کو معاف کیا ہے۔ آپ بدر کا واقعہ دیکھیے، احد کے موقع پر دیکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتنی تکلیف ہوئی، آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کو جو لوہے کی کھود تھی وہ آپ کے سر کے اندر گھس گئی، خون بہا۔ طائف کا واقعہ دیکھیے، مگر ہمیشہ آپ نے فرمایا اللہم اہدی قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو، اے اللہ میری قوم کو ہدایت دے، وہ لوگ جانتے نہیں، یعنی اگر وہ جان لیتے ہیں کہ میں نبی ہوں، دل سے یقین ہو جاتا تو ایسا نہ کرتے۔ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو معاف کیا ہے۔ یہ معاف کرنے کی صفت بہت بڑی صفت ہے، آج ہمارے اندر سے یہ نکل گیا ہے، انتقامی جذبہ۔ بس جب موقع ملا ہم نے اپنے انتقام لے لیا، اور معاف کرنا بہت دور ایک امتی ہونے کے ناطے، اور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے محبت ہونے کے خاطر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ہم بھی جو ہمارے ساتھ برا سلوک کرے، جو ہمارے ساتھ برائی کرے، ہم اس کے ساتھ برائی نہ کریں بلکہ اس کو معاف کریں۔ فرماتے والا من صبر وغفر ان ذلک لمن عزم الامور، جو صبر کرے اور بلکہ صرف اتنا نہیں بلکہ معاف کرے، یہ اولو العزم کی بات بڑی چیز ہے۔ اس لیے تو کہا جاتا ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ کو پڑھے۔ آج یہی تو رونا ہے کہ ہم سب کچھ کرتے ہیں، سب کچھ ہمارے پاس ٹائم ہے، بیکار کا ٹائم پڑا ہوا ہے، مگر اگر پوچھا جائے اس پورے مجمع میں کہ کس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کو پڑھی پیدائش سے لے کر وفات تک، کوئی نہیں ملے گا، بہت کم لوگ ملیں گے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت مبارکہ اگر ہم پڑھ لیں تو ہمیں قدم قدم پر رہبری مل سکتی ہے کہ ہمیں جس وقت جو بات پیش آئے ہمیں اس وقت کیا کرنا ہے۔ اور آخری بات
بڑی لمبی آیت ہے، والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، جب کسی سے کوئی گناہ ہو جائے، انسان بشر گناہ ہو جاتا ہے، نادان بھول سے گناہ ہو گیا، قصدن ہو گیا، مگر فوراً گناہ کے بعد سچی پکی توبہ کر لینا، استغفار کرنا، یہ ہے متقین کی صفات۔ متقین کبھی اپنے گناہ پر باقی نہیں رہتا، متقین گناہ کرتا چلا نہیں جاتا، بلکہ اگر کبھی بھول سے اس سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے وہ فوراً اللہ کے لیے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اپنے گناہ کی معافی مانگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، متقین کبھی بھی گناہ پر اصرار نہیں کرتا، گناہ بار بار نہیں کرتا اور گناہ پر باقی نہیں رہتا، بلکہ فوراً اگر کبھی کوئی گناہ ہو گیا تو اللہ کے سامنے توبہ و استغفار کر لیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو یہ جو متقین کی صفات بیان فرمائے اس صفات پر عمل کرنے کی اور اس کو اختیار کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔